مصطفیٰ کے فرمان پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک یہ بھی ہمیں انعام عطا فرمایا ہے اور اس کی یہ بھی مہربانی ہے۔ کچھ لوگ بس جمعے کا جیسے ہی اختتام ہونے کے قریب ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر جمعہ 2 بجے ختم ہے تو کچھ لوگ انہوں نے ٹائم گھڑی کے اوپر ان کی نظریں ہوتی ہیں، جیسے ہی 2 بجے کہ ہم مسجد میں جائیں گے۔ تو میرے عزیز، انہوں نے میرے رب کے فرمان پر عمل نہیں کیا، اور جو رب کے فرمان پر عمل نہیں کرتا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں جو رب کو بلا دیتا ہے، اس کی یاد کو بلا دیتا ہے، اس کی محبت کو بلا دیتا ہے، اس کے ذکر کو بلا دیتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس بندے کو بھول جائے گا۔ تو آج یہ خوش قسمتی ہے اور مقدر ہے خاص کر کے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جو اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے سارے کام کاج، اپنے معاملات، اپنی دنیاوی اغراض کو چھوڑ کر اللہ کے حضور جمع ہو جاتے ہیں، گویا کہ اللہ نے ان کو ایمان والا ڈکلیئر کر دیا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے اسی آیہ کریمہ میں، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یوں کہہ لیجئے رب فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی نشانی اور علامت یہ ہوتی ہے، ایمان والوں کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جب وہ نغمہ لاہوتی سنتے ہیں، اپنے رب کی پکار کو سنتے ہیں، وہ سارے معاملات چھوڑ کے میرے حضور جمع ہو جاتے ہیں۔ تو جو جمع ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ رب نے اس کے دل میں ایمان کا پودا بڑھا دیا ہے، ایمان کا دیا جلا رکھا ہے، ایمان کے شمع بھی روشن ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سے ابتدائی خطبے میں ایک آیہ کریمہ تلاوت کی۔ رب کائنات نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا کہ حبیب تیری شان یہ ہے، تیرا مقام و مرتبہ یہ ہے، تیری پہچان یہ ہے۔ اب دیکھیے کہ میرا رب اپنے حبیب کی پہچان اور اس کی تعریف کس انداز میں کر رہا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب اگر تیرے پاس کوئی سائل آ جائے اسے منع نہ کیا کر، اسے روکا نہ کر، اس کو نواز دیا کر۔ اب اسی آیہ کریمہ کے اگر تھوڑی سی ہم توجہ میں جائیں اور غور و فکر کریں تو اس آیہ کریمہ میں ایک بات بڑی واضح روشن آیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا حدیث مبارکہ ہے کہ سیدہ کائنات بطول زہرا، میرے مصطفیٰ کی لخت جگر، میرے کریم آقا کی کریمہ بیٹی، سیدہ محدثہ منورہ عالمہ فاضلہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین کی اماں جان، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے منت مانی کہ باری تعالی میرے بیٹوں کو شفا دے، میں تیرے حضور روزہ رکھوں گی۔ حدیث مبارکہ آپ نے 12 دیگر سنی، میں اپنے موضوع کی صرف چند نکات آپ کو عرض کر کے آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ تو سیدہ کائنات نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی کہ مالک تیری بندی تیرے حضور یہ التجا کرتی ہے، آرزو اور منت مانگتی ہے کہ باری تعالی میرے بیٹوں کو، میرے شہزادوں کو، میرے جگر پاروں کو تو اگر شفا عطا کر دے گا تو میں تیرے حضور شکرانے کے طور پہ روزہ رکھوں گی۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے 3 روزے رکھے تھے، یاد ہوگا سب کو۔ جب 3 روزے رکھے، صبح سے لے کر شام تک غرانہ اہل بیت، میرے مصطفیٰ کے گھر کا چشم و چراغ، سیدہ کائنات صبح سے لے کر شام تک جب اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا اور اپنے بچوں کی منت کو پورا کیا، شام کا وقت آیا
تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ وہ جو شام کا وقت آیا تھا وہ اکیلا شام کا وقت نہیں آیا، بلکہ اس شام کے وقت میں ایک قیدی بھی آیا تھا، اس شام کے وقت میں ایک اسیر بھی آیا تھا، اس شام کے وقت میں مسکین بھی آیا تھا، اس شام کے وقت میں ایک وہ بھی آیا تھا جس کو خوراک کی ضرورت تھی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کہ سارا دسترخوان ہمارے سامنے لگا تھا، ہم کھانا کھانے لگے تھے، ابھی لقمہ اٹھایا تھا، ابھی روزہ افطار کرنا چاہا، دروازے پہ دستک ہوئی تو باب المدینہ، باب علم المدینہ، میرے مصطفیٰ کا بھائی، میرے کریم آقا علیہ السلام کا داماد مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے اپنے شہزادوں سے فرمایا کہ جاؤ بیٹا دیکھو باہر ماجرا کیا ہے۔ پتہ چلا تو وہاں پر ایک یتیم آیا ہے، ایک مسکین، ایک اسیر آیا ہے، تینوں دن معاملے ہوتے رہے، تو وہ سارا کھانا اٹھا کے ان کو دیتے رہے۔ جب سارا کھانا دیتے رہے اور افطار پانی سے کرتے رہے، 3 دن گزرے۔ وہ آنے والا کون تھا اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بارگاہ نبوی میں یا اہل بیت نبوی میں، میرے مصطفیٰ کے گھرانے میں یا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ اقدس میں جو بھی آیا میرے مصطفیٰ نے کبھی منع نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک سائل آیا تو سیدہ کائنات کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، دینے کے لیے کچھ نہ تھا، تو سیدہ کائنات نے اپنی ایک چادر یہودی کے گھر گروی رکھا کے اس سائل کو اس کے من پورا کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لجپال گھرانوں سے کوئی خالی ہو کے چلا جائے۔ تو جب اتنا کچھ نوازنے والے تھے، میرے مصطفیٰ اتنا دینے والے تھے، کریم آقا علیہ السلام ایک دفعہ نماز عشاء پڑھا رہے تھے تو نماز کے فرض پڑھنے کے بعد میرے مصطفیٰ گھر تشریف لے کے گئے، تو جا کے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ام سلمہ یہ بتاؤ کہ گھر میں کچھ چیز ایسی ہے؟ عرض کی حضور جو آپ صبح آپ کو ایک بندہ دے کر گیا تھا تقسیم کرنے کے لیے، آپ کی خدمت میں تحفہ دے کر گیا تھا کھجوروں کا، اس کھجوروں میں سے، اس تحفے میں سے چند کھجوریں باقی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا، آج نماز کے اندر وہ لطف نہیں آ رہا تھا، آج نماز کے اندر وہ سرور نہیں آ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ دل میں ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی چیز ایسی پڑی ہو۔ آپ نے وہ صدقہ کی، صدقہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور پھر ہاتھ بلند کیے، کہہ دیا اللہ اکبر۔ یہ گھرانہ ایسا ہے کہ ان گھرانوں نے کبھی کسی کو خالی نہیں موڑا۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا وجہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب تیری بارگاہ میں جو بھی آ جائے، جب بھی آ جائے، جس وقت آ جائے، جتنے آ جائیں، کبھی کسی کو خالی نہ موڑا کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کبھی کسی کو نہ کیا کرو۔ اب سوال اور المیہ یہ ہے، یہاں پر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ حضور کے گھرانے کی آپ کو ایک بات سنائی کہ گھرانے کا عالم یہ ہے کہ روزے 3 ہوں، سارے تینوں کے 3 پانی سے افطار کر کے وہ صدقہ کر دیتے ہیں، اور سیدہ کائنات اپنی چادر مبارکہ وہ گروی رکھا کہ یہودی کے ہاں سائل کو کبھی خالی نہیں موڑتے۔ اور مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر چند کھجوریں ہیں، ان کھجوروں کو جب تک پورا صدقہ نہ کر دیں اس وقت تک نماز میں نہیں آتے۔ پھر رب نے کیوں فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب میرے مصطفیٰ نے کبھی سائل کو کبھی خالی نہیں موڑا تھا، جب میرے مصطفیٰ نے کبھی سائل کو دھتکارا نہیں، میرے مصطفیٰ نے کبھی سائل کو پیچھے نہیں کیا، جس نے جس وقت بھی مانگا، مولا کائنات اگر نماز میں ہے، کسی نے مانگا کہ حضور ہمیں کچھ چاہیے تو انگوٹھی اتار کے دے دیتے ہیں دوران نماز۔ تو کیا وجہ ہے
کہ پھر رب کائنات نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ایک بندے کا میں ایک مثال سمجھانے کے لیے دنیا کی مثال، تاکہ دنیا کی مثال ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ آتی ہے. اگر ایک مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھتا ہو، کیا پڑھتا ہو؟ بولیے، اللہ آپ کو بھی نمازی بنائے، سب کی نمازوں کو قبول فرمائے. ایک بندہ مکمل نماز پڑھتا ہو، کیا پڑھتا ہو؟ نماز. تو اس کو کہہ دیا جائے کہ یار نماز پڑھا کرو، یار نماز مسجد میں آیا کرو. تو نماز تو پہلے پڑھتا ہے، پھر اس کو کہنا کہ یار نماز پڑھا کرو، یہ بات عقل کو نہیں باتی. میرے کریم آقا علیہ السلام، آپ کی ذات اقدس، آپ کا گھرانہ، آپ کی اہل بیت پاک، حسنین کریمین طیبین طاہرین. آؤ امام زین العابدین کا یہاں پر ذکر ہے، وہ میں سناتا ہوں. حضرت سیدنا امام زین العابدین، امام زین العابدین وہ شخصیت ہے کہ جس کی تربیت امام حسن مجتبیٰ نے کی ہے. امام زین العابدین وہ شخصیت ہے جس کی تربیت میرے حسین نے کی ہے. امام زین العابدین وہ شخصیت ہے کہ جن کی تربیت ان کی پھپھو سیدہ زینب نے کی ہے. حضرت سیدہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ واقعہ کربلا کے بعد ایک شخص آیا اجنبی بن کے، اس نے پانی مانگا، اپنے پانی دیا، کھانا دیا، سب کچھ دیا. دینے کے بعد وہ کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ آپ نے ہمیں پہچانا نہیں ہے. تو امام زین العابدین نے فرمایا میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں کہ تو نے جو میدان کربلا میں ہمارے ساتھ کیا تھا، میرے بابا کے لاشے کے اوپر تو نے جو گھوڑے چلائے تھے، آج بھی مجھے یاد ہیں. امام علی اکبر، آپ کے بازو امام قاسم کے ساتھ جو تو نے حشر کیا تھا، آج بھی یاد ہے. ہمیں قیدی بنا کے تو دمشق کے بازاروں میں گھمایا تھا، آج بھی یاد ہے. میرے بابا جان کے سر کے بدلے تو نے راہب سے پیسے لے کے ان کو گروی رکھوایا تھا، آج بھی یاد ہے. تو وہ کہنے لگا لیکن اس کے باوجود پھر کھانا دیا، پھر پانی دیا، پھر مہمان نوازی کی. تو امام زین العابدین کا جملہ سنیے، آپ فرمانے لگے وہاں پر ہم مہمان تھے، تو میزبان تھا. آج تو مہمان بن کے آیا ہے، ہم میزبان ہیں. تو نے اپنے خاندان کے مطابق اپنی مہمان نوازی کی تھی، ہم نے اپنے نسب کے مطابق تیری مہمان نوازی کی ہے. کیوں؟ ہماری تربیت ایسی نہیں ہے، ہمارے خاندان کا منشا ایسا نہیں ہے، ہمارے خاندان کے اندر ایسی محبتیں اور ایسی ہماری نسل نہیں ہے. ہمارے پاس جو بھی آیا ہے ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اپنا ہے یا غیر، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ وہ مہمان آیا ہے، اس کی بھی جھولی بھر کے عطا کر دیا ہے. تو جب یہ گھرانہ اتنا کچھ بانٹنے والا تھا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حبیب جو تیرے پاس آ جائے اس کو خالی نہ موڑا کر. اس آیت کریمہ کی اگر بندہ ظاہراً سوچے تو جب میرے مصطفیٰ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام کا کریم گھرانہ اور آپ کی ذات اقدس جب سارا کچھ عطا کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ لوگوں اپنے حبیب کے بارے میں کہ لوگوں میں حبیب کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ میرے پیارے لاڈلے تیرے پاس جو آ جائے اسے خالی نہ موڑا کرو. اس کی پہلی جو تفسیر ہے، اس کے جواب میں اب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا میں جواب نقل کرتا ہوں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ اتار کے ایک بات کی طرف اعلان کر دیا، اشارہ کر دیا کہ لوگوں میں نے مصطفیٰ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے خزانے دیے ہیں، میں نے مصطفیٰ کو بے شمار برکات دی ہیں. میرا مصطفیٰ اس دنیا میں بھی غنی ہے، اس جہان میں بھی غنی ہوگا. اور میں نے حبیب کو کہہ دیا ہے کہ لوگ حبیب اس دنیا میں مکے کی وادیوں میں اگر تیرے پاس کوئی آ جائے اسے خالی نہ موڑنا، مدینے کی وادیوں میں اگر تیرے پاس کوئی آ جائے خالی نہ موڑنا، اگر کل قیامت والے دن تیرے پاس کوئی آ جائے اسے بھی نہ خالی نہ موڑنا. تو گویا کہ
اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اپنے مصطفیٰ کا منصب سمجھا رہا ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اندر رب کائنات میرے مصطفیٰ کے مقام کو بیان کر رہا ہے کہ لوگوں، میں نے جو حبیب بھیجا ہے وہ حبیب ایسا ہے کہ وہ مکہ کی وادیوں میں رہ کے بھی سخی ہے، مدینے کی گلیوں میں رہ کے بھی سخی ہے، عرش معلی پہ جا کے بھی وہ سخی ہے۔ فرمایا کہ حبیب تجھ سے جو مانگ لے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تجھ سے جو مانگ لے، جب مانگ لے، جتنا مانگ لے، اگر کسی کو عزت کی ضرورت ہے حبیب اسے عزت بھی دینا، اگر کسی کو بخشش کی ضرورت ہے اس کو بخشش بھی دینا، اگر کسی کو مال کی ضرورت ہے اسے مال بھی دینا، اگر کوئی تیری چاہت مانگنا چاہے اسے اپنی محبت بھی عطا فرما دینا۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب تیرے پاس جو آ جائے، جب آ جائے، جس وقت آ جائے، یہ نہ سوچنا کہ یہ اس دنیا میں ہے، تیری شانیں اس دنیا میں ہیں، تیرا مقام و مرتبہ اس دنیا میں ہے۔ فرمایا نا حبیب تیرا مقام اس دنیا میں بھی ہے، اس جہان میں بھی تیرا مقام بلند ہے۔ جس طریقے سے تو اس دنیا کا بادشاہ اور مالک و مختار ہے، فرمایا کہ حبیب تو کل قیامت والے دن کا بھی مالک و مختار ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے میں اپنے حبیب کے مقام کو بیان کیا، اور یہاں پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، میں ہر بندے کی مدد نہیں کرتا۔ آپ حیران ہوں گے، فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو میں ہر بندے کی مدد، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ میں ہر بندے کی مدد نہیں کرتا۔ ہم نے تو یہ ثابت کیا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو جب بھی مانگے آقا علیہ السلام اس کی مدد فرماتے ہیں، مگر دنیا میں ایک شخص ایسا بدبخت ہے جس کی میرے مصطفیٰ مدد نہیں فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کائنات والو جان لو کہ میں نے مصطفیٰ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا، اور رحمت اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کو نہ سردی لگنے دے نہ گرمی لگنے دے، نہ بھوک لگنے دے نہ پیاس لگنے دے۔ جس طریقے سے ماں کی محبت بھی رحمت کہلاتی ہے، ماں کی محبت کیا کہلاتی ہے؟ رحمت کہلاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرا حبیب فقط رحمت نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین ہے، ہر رحمت جس کو بھی رحمت ملی فرمایا وہ میرے مصطفیٰ آقا وسلم کے صدقے میں ملی ہے۔ اور دنیا میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی وہ خالی جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جو اس دنیا میں رہ کے اپنے رب کو بھول جاتا ہے، جو اس دنیا میں رہ کے اپنے مولا کو بھول جاتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس بندے کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ رب کا بھولنا اس بعید ہے، رب تو عالم بصیر ہے، وہ کیسے بھول جاتا ہے؟ بھولنے سے مراد اس بندے سے منہ موڑ لیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں جو آسانی میں اپنے مولا کو بھلا دیتا ہے، آسانیاں آئیں رب کو بھول گیا، گھر میں شادی رکھی نماز پڑھنا بھول گیا، بچے کی پیدائش کی خوشی ہوئی رب کو بھول گیا، کہیں سے مال زیادہ آ گیا، اچھی گاڑی آ گئی رب کو بھول گیا، پیسے کی ریل پیل ہو گئی رب کو بھول گیا، بیماری میں تو ہمیں یاد آ جاتا ہے نا، سر میں درد ہو، آنکھ میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو، دانت میں درد ہو جائے تو ہم ساری رات دانت پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ پیٹ میں درد ہو جائے تو ہمیں رب یاد آ جاتا ہے۔ آپ کے اور میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں جو آسانی میں رب کو بھلا دیتا ہے، آسانیوں میں یسیر الزمانہ، جو اس زمانے کی آسانیوں میں لا تذکر اللہ، اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے،
جو آسانی میں اپنے مولا کا ذکر بھلا دیتا ہے اس کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ ساتھ والے کے اگر گھر میں بیمار ہے، وہ بیمار ہے، ہم کیا کریں؟ آج کل ہمارا معاشرہ وہ اس طریقے سے ہے کہ جیسے ریبوٹ ہوتا ہے، اپنا کام کیا، صبح اٹھے ناشتہ کیا، کام پہ چلے گئے، شام کو آئے تھکے آٹے جناب آ کے سو گئے۔ پھر اسی طریقے سے ہماری مثال تو اس بیل کی طرح ہے کہ جس بیل کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں کہ جس کی آنکھوں کے اوپر وہ جناب وہ ایک کیپ سا چڑھا دیتی ہیں، وہ سارا دن اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے، اس کو ایک ہی غرض ہوتی ہے کہ میں شاید اس سے نکل جاؤں، اور ہمیں بھی ایک ہی غرض ہوتی ہے کہ شاید میں اتنا پیسہ کما لوں کہ اس کے بعد مجھے حاجت نہ رہے۔ اور یہ یاد رکھیں، اپنے باپ دادا اجداد جتنے بھی گزر گئے ہیں جن کی زیت یاد ہے، آج تک بادشاہوں کی ضرورت بھی کبھی نہیں پوری ہوئی۔ کون سا ایسا لینڈ لارڈ ہے کہ جس کی ضرورتیں پوری ہو گئیں؟ یہ ضرورت انسان خود اپنی بڑی بڑھا لیتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ اچھا کاٹن کا لباس پہننا میری ضرورت ہے، اچھی گاڑی آنا میری ضرورت ہے، اگر میرے پاس اچھی گاڑی نہیں ہوگی، اچھا گھر نہیں ہوگا تو میری ضرورت نہیں ہوگی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں جو آسانیوں میں اپنے مولا کو بھلا دیتا ہے، آسانی میں یسر الزمانہ لا بذکر اللہ، جو آسانیوں میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور خوشی آئے تو مولا کو بھول جاتا ہے، بس اپنا پیٹ بھر گیا، اپنے بچوں کی فیس ادا ہو گئی، اپنا بل تر گیا، بس اپنی ڈیوٹی کی ٹائمنگ ٹھیک رہ گئی، دکان کا کاروبار معاملات اچھے چل گئے، بس آؤ میرے مصطفیٰ کی یہ وہ زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا وما ینطق عن الہوی، میری زبان کوئی عام زبان نہیں بلکہ وہ زبان ہے کہ جسے میرے رب نے زبان عطا فرمائی ہے۔ گوشت کا لوتھڑا میرا ہے مگر اس کے اندر آواز میرے رب کی ہے۔ فرمایا کہ جو آسانیوں میں اپنے مولا کو بلا دیتا ہے، اللہ رب العزت مشکل میں اس بندے کو بلا دے گا۔ اب یہ ہماری مرضی ہے۔ آج کہتے ہیں نا یار کسی کے ساتھ بنا کے رکھو کل کو کام آئے گی، کسی کے ساتھ اچھا تعلق بنا کے رکھو کل کو کام آئے گا، وڈیرے کے ساتھ، بڑے کے ساتھ، تھانے دار کے ساتھ، ایس ایچ او کے ساتھ تعلق بنا کے رکھو کل کو کام آئے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں اپنے رب کے ساتھ تعلق بنا کے رکھو، اللہ قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ تو اگر آج تعلق بھول گئے، اس کی یاد الہی کو بلا دیا، اس کے ذکر اور اس کی منشا اور اس کی محبت کو بلا دیا، یاد رکھو کہ جب مشکل گھڑی آئے گی، جب مشکل لمحہ آئے گا، جب کوئی پرسان حال نہ ہوگا، اس وقت مولا تمہیں بلا دے گا۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ضروری ہے، آج وقت ہے۔ اپنی ذات کی خاطر تو ہر کوئی جی لیتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری یہاں پر ایک حکایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو اللہ کے ولی تھے، وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ملے۔ اللہ کرے ہمیں بھی وہ مدینہ کی گلیاں نصیب ہو جائیں۔ مدینہ طیبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے وہ دو ولی ملے۔ انہوں نے آپس کے اندر بات چیت کی، پوچھا کیا حال ہے، کیسے گزارے ہیں، کیسے معاملات چل رہے ہیں، کھانا پینا روز مرہ کے معاملات کیسے ہیں، آپ کے علاقے کے رسم و رواج کیسی ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہاں الحمدللہ ہمارے علاقے کے تو لوگ بڑے خوشحال ہیں، ان پر تو رب کا بڑا کرم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ 3 وقت کا کھانا مل گیا تو رب کا بڑا کرم ہے، اچھی سواری مل گئی رب کا بڑا کرم ہے، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا مکان مل گیا تو رب کا بڑا کرم ہے۔ اسی طریقے سے اس ولی نے کہا کہ رب کا بڑا کرم ہے، لوگوں کو جو مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں، جو نہیں ملتا اس پر صبر کرتے ہیں۔ تو دوسرا اللہ کا ولی کہنے لگا لوگوں میرے بھائی تم پر رب کا کرم نہیں ہے بلکہ رب نے تو اپنی رحمت کا تم سے منہ موڑ لیا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ کیسا معجزہ ہے، یہ کیسی ٹریجڈی ہے کہ ہم کہتے ہیں رب پر بڑا کرم ہے، کھانا مل جاتا ہے، مل گیا کھا لیا، نہ ملا تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔
انہوں نے اب پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کے علاقے کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو وہ اللہ کے دوسرے ولی وہ کہنے لگے کہ ہمارے علاقے کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو اگر مل جائے تو وہ آگے بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو تب صبر کرتے ہیں۔ اس لیے میرے رب نے ہمارے علاقے پر سب سے بڑا کرم کر رکھا ہے۔ تو میرے عزیز، کرم سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر جذبہ انسانیت ہو، جذبہ احساس ہو۔ رب کائنات کی قسم، بھائی کا بھائی سے رشتہ تب رہتا ہے جب اس کے دل میں احساس ہوتا ہے۔ احساس ختم ہو گیا، دوسرے کی ہمدردی ختم ہو گئی۔ اگر رستے میں جا رہے ہیں، رستہ تنگ ہے، ہماری موٹر سائیکل نکل گئی، باقی پھنسے ہیں تو پھنس جائے، کہیں پر اپنا مطلب نکل گیا تو بس باقی پیچھے آگ لگ جائے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کوئی بھی کام ہے، اپنا مطلب نکل گیا تو بس ہماری جناب جیت ہو گئی۔ میرے عزیز، جیت وہ ہوتی ہے جس کے دل میں دوسرے کے لیے احساس ہوتا ہے۔ اگر احساس نہیں ہے، اگر بہن کا احساس ختم ہو جائے تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کا احساس کرنا چھوڑ جائے تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں، بیٹا اپنے باپ کا احساس کرنا چھوڑ جائے تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے اندر جس کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ احساس کی کمی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کا احساس نہیں رہا، بس یہ ایک ایسی دوڑ میں ہم بھاگ نکلے، یہ ایسی غرض و غایت میں ہم بھاگ نکلے، ہم نے سمجھا کہ شاید اوپر سے کوئی بارش ہو رہی ہے ڈالروں اور پاؤنڈ کی، ہم نے اکٹھی کر لی، دوسری آگ میں جائیں۔ تو میرے عزیز، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اپنی جولیاں تب بھرتی ہیں کہ جب دوسرے کا احساس ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں رزق تب آتا ہے اگر آج سے ہم دوسرے بھائی کا احساس کرنا شروع کر دیں۔ اور احساس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتا ہے، اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں، اس سے جھوٹ نہ بولیں، اس کا ہر لمحے اپنے بھائی کا احساس رکھیں اور اس کی عزت کا خیال رکھیں۔ رب کائنات کی قسم، اللہ اس دنیا میں بھی عزت عطا بنا دے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرما دے گا۔ ذرا آج سے تصور کر کے دیکھیں، ذرا اس فارمولے کو اپنا کے دیکھیں، اپنے اوپر امپلائی کر کے دیکھیں۔ جب احساس کرنا شروع کر دیں گے، اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی عزت دار بنا دے گا، آخرت میں بھی عزت دار بنا دے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کائنات ہمارے دلوں میں احساس کا پودا پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔